آج ہے 8 شوال یعنی اسلامک ہسٹری میں وہ بلیک ڈے جب ہمارے نبی کی بیٹی اور ان کے اصحاب کی قبروں کو ویران کر دیا گیا۔ پہلا آتنکوادی حملہ، اس کو میں ٹیررسٹ حملہ ہی بولوں گا، جو سعودی گورنمنٹ نے کیا۔ میں بات کر رہا ہوں جنت البقیع کی، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی لوگ دفن ہیں، جس میں ہماری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے نام سے اسلام پلا اور پھیلا، اسی کی بیٹی کا آج روزہ نہیں بنا۔ اپریل 1925 یعنی آج سے قبل 101 سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے ان قبروں کو ڈیمولش کرنے کا عمل انجام دیا۔ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے بھائی، ہماری ماں مر گئی بھائی، جو ہماری ماں مر جائے اس کی قبر ایسی پڑی رہے ہمارے لیے لعنت ہے۔ اور آج مسلمان اسی کے خلاف آواز اٹھانے آئے ہیں دلی کے جنتر منتر میں۔ اور دنیا تک یہ آواز پہنچائیں گے کہ ہماری تہذیب اور مذہب کے حقوق ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروٹیسٹ سے کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ سعودی حکومت کے خلاف ہے، جس نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار، ان کے خاندان، ان کے اصحاب کے قبروں کو یہ کہہ کر منہدم کر دیا تھا کہ اسلام کے اندر یہ ناجائز ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو خود سعودی بادشاہوں کی 6 قبریں آج بھی پکی بنی ہوئی موجود ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی سرکار ہوتی ہے، کوئی بھی دیش ہوتا ہے، وہ اپنی سنسکرتی اور اپنے دھروہر کو باقی رکھتا ہے، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ تھے کہ نہ انہوں نے اپنے دھارمک دھروہر کو باقی رکھا، نہ اپنے دیش کے دھروہر کو باقی رکھا۔ اسلام کے اندر ایک عام انسان کی قبر پہ بھی بے حرمتی کرنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ سنی شیعہ دونوں مسلک میں قبر کا احترام کرنا واجب ہے۔ قبر کے پاس جانا، وہاں قرآن کرنا، تلاوت قرآن پڑھنا، ان لوگوں کے لیے فاتحہ کرنا، یہ سب ثواب کے درجے میں آتا ہے۔ کوئی بھی اسلام کا فرقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی ایک عام انسان کی، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی طرح کی کوئی قبر یا کسی بھی مذہبی کسی آئیکن کو کہیں سے ڈیمولش کیا جائے۔ ہم سعودی حکومت کی مذمت کرتے ہیں اور سعودی حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد جنت البقیع کو ریبلڈ کرے، جس سے یہ فتنہ فساد جو تفرقہ بازی مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دل دکھے ہوں، یہ سب ختم ہو سکے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا روزہ آل سعود نے آج تک بنایا نہیں ہے۔ آج 38 سال ہو گئے انہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے آل سعود کے خلاف، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بیوی کا روزہ بنے، وہ بہت اچھا بنے، وہاں پہ ہم نظر کر سکیں، روزے میں زیارت کرنے جا سکیں۔ آج کی پروٹیسٹ سے ہم لوگ دنیا میں یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو جناب فاطمہ کے ٹائم سے ظلم تھا وہ آج تک قائم ہے، کہ آج رسول کی بیٹی کا روزہ آج تک نہیں بنا۔ اور لوگوں سے یہ بتا دوں کہ ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتا کہ ہر مسلمان کو آپ نے کچھ بھی بولا۔ میں پچھلے دنوں سے ریلز بھی دیکھ رہی ہوں، تو اسی لیے بچ بھی رہی تھی بات کرنے سے۔ ہم وہ کمیونٹی ہیں کہ ہمارے یہاں سے کسی کو کلمہ پڑھ کے بچایا نہیں جاتا اور پوچھ کے مارا نہیں جاتا۔ پہلگام میں جیسے اٹیک ہوئے، وہ ISIS کے اٹیک، وہ بھی سعودی عرب کی دین ہے، جس کے خلاف ہم آج پروٹیسٹ کرنے آئے۔ وہ آج سے نہیں، وہ ان سالوں سے جب رسول خدا کی بیٹی کے ٹائم سے ظلم کرتا آ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اب دنیا کو سمجھنے کا ٹائم ہے کہ ہم کس حق کے لیے کھڑے ہیں اور کس کے خلاف ہیں۔ ہم برسوں سے، 1400 سالوں سے آتنکواد کے خلاف تھے، اور ہماری کمیونٹی اسپیشل شیعہ کمیونٹی، جس میں امام حسین کی قربانی دیکھیے آپ، جو جناب فاطمہ زہرا جو رسول خدا کی پروفٹ محمد کی بیٹی تھیں، ان کی قربانیاں دیکھیے آپ۔ کوئی ہمارے لیے ہندو مسلم سب الگ نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ سب کا میسج امام حسین نے اپنی جنگ میں دیا، یہ بھی میسج دیا کہ وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ اور ایک سعودی کی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، میں یہی بولوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے نام سے اسلام پلا اور پھیلا، اسی کی بیٹی کا آج روزہ نہیں بنا۔ اس سے بڑا افسوس ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ایک اسلام کے لیے جیتے ہوئے بھی مرے کی برابر ہے کہ ہماری شہزادی کا روزہ آج تک تعمیر نہیں۔ دیکھیں، میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو بیوی تھی، آپ کو پتہ ہے رسول خدا، اور ایک شان تھی کہ رسول خدا بھی ان کی خدمت کے لیے اٹھ جاتے تھے، لیکن آج جو چل رہا ہے، جو سعودی عرب چاہ رہا ہے اور بھی جو دیش چاہ رہے ہیں، میں یہی تو مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں کا کہاں چلے گئے، کیوں شانت بیٹھے؟ ایک اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر، تب مسلمان شانت ہو جاتے ہیں۔ امریکہ حملہ کرتا ہے تو مسلمان شانت ہو جاتے ہیں۔ 56 دیش ہیں ہمارے، لیکن آج 56 دیشوں میں سے ایک بھی دیش یہ نہیں کہہ پا رہا کہ بیوی کا روزہ بننا چاہیے۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ سعودی عرب کے لوگوں سے یہی تو مانگ رہے ہیں، بھائی اگر تم نہیں بنا سکتے تو ہندوستان کے شیعہ اور سنی کو کہہ دو، ہم جا کے بنا لیں گے۔
हमें कोई कमी नहीं है, हमें छूट दे दो, हम यहाँ से जाकर वहाँ पर रोज़ा बनाने के लिए हिम्मत और ताकत रखते हैं, हमें तुम्हारे हराम पैसा भी नहीं चाहिए। यहाँ का शिया सुन्नी मिलकर जाकर रोज़ा बनाने के लिए तैयार है, हमारे तो दिल रो रहे हैं, हमारे को तड़प होती है यार, हर साल हम खाली प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम तो भारत सरकार से भी चाहते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री डंका पीटते रहते हैं, अरे देश के प्रधानमंत्री कुछ शियाओं के लिए कर लीजिए, कुछ सुन्नी भाइयों के लिए कर लीजिए, कह दिए सऊदी अरब को जाके जरा कि एक बीवी का रोज़ा बनने दीजिए। अरे आप बाहर जाके मुस्लिम कंट्रियों में जाके घूमते हैं तो हमारी बात तो मैं तो चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुँच जाए, क्योंकि वो बहुत डंका पीटते हैं हिंदुस्तान के अंदर के मुसलमान मेरे अपने हैं, मुसलमान मेरे अपने हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम के आपके चैनल से कि देश के प्रधानमंत्री भी सऊदीया को कहें और हमारी बीबी का जो रोज़ा है, बीबी फातिमा का रोज़ा, वो कामयाब होना चाहिए। आज का प्रोटेस्ट बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोज़े की तामीर के लिए, उसको रीबिल्ड किया जाए, जो आले सऊद ने डिमोलाइज्ड कर दिया था, तोड़ दिया था। तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट है कि उसको जल्द अज जल्द रीबिल्ड किया जाए। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पिछले 30 साल से यहाँ पर हो रहा है, 30 ईयर्स से, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी थी प्रॉफिट मोहम्मद की, उनके रोज़े को मुनज़्ज़म किया गया था मदीने में। मदीने में जन्नतुल बकी है, वहाँ पर उनका रोज़ा था, और सऊदी गवर्नमेंट ने रोज़े को गिराया, मुनज़्ज़म किया, और ये मुझे लगता है ये पहला आतंकवादी हमला, इसको मैं टेररिस्ट हमला ही बोलूँगा, जो सऊदी गवर्नमेंट ने किया और मुनज़्ज़म किया। तो उस रोज़े को गिराया गया, बाकायदा वहाँ पर मज़ार बना हुआ था रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी का, उनका मज़ार सऊदी गवर्नमेंट ने गिराया। ये बड़ी हैरत की बात है, और सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो उनको उसी के लिए पिछले 30 साल से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और इंडिया के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए मोमिनीन की तादाद ज़्यादा है, और हमेशा हर साल आती है, तो हमारी यही डिमांड होती है कि उस रोज़े को फिर से तामीर किया जाए। सऊदी गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा हम अपील नहीं है, उनसे ये कि कम से कम जो रसूल अल्लाह है, जिनको आप, जो सबके नबी हैं, जो सबके पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, जो कलमे में हम पढ़ते हैं, हर मुसलमान पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी इकलौती बेटी का मज़ार। वैसे तो आप सऊदी जाइए, बड़ी बड़ी आपको हर जगह वो कहते हैं हमने ये बना दिया, हमने ये शहर बना दिया। रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र आज तक बेसाया है, सूरज की धूप में है। तो यही यहाँ पर हम जो है ये एक अपील है जो हर साल यहाँ पर की जाती है। देखिए, अभी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये जन्नतुल बकी के सिलसिले में हो रहा है। तो जन्नतुल बकी में क्या हुआ था, देखिए सऊदी में जो गवर्नमेंट है वो वहाबियों की है, तो उन्होंने 1344 में जन्नतुल बकी को मिसवार कर दिया, तो तोड़ दिया था। अब जन्नतुल बकी में क्या है, जन्नतुल बकी में हमारे आइमा मासूमीन की कब्रें हैं जिसको तोड़ दिया गया। तो जो शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनी साहब है, उन्होंने कहा था अगर हम इस सिलसिले में आवाज़ न उठाते कि हमारे मासूमीन की कब्रों को क्यों तोड़ दिया गया, उनके रोज़ों को क्यों तोड़ दिया गया, तो ये लोग रसूल खुदा की भी रोज़े को तोड़ देते। यानी इतना ज़रूरी है आज के दिन के लिए आवाज़ उठाना। इस प्रोटेस्ट से हक और बातिल इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है उसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। हुसैनियत हक है, यजीदियत बातिल है। ये यही बात है जो आज दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सऊदियत और वहाबियत या फिर नजदियत ये बातिल है, और हुसैनियत और महदवियत, और जिसके लिए मुल्क ईरान के रहबर मुअज़्ज़म हज़रत सैयद अली ख़ामनाई साहब ने शहादत को कबूल कर लिया, ये उसी हक़ को ज़ाहिर करने और बातिल को मबहूत करने, बातिल को पछाड़ने की ये वो ताकत है, वो दावत है जो उन्होंने दी शहादत के ज़रिए। आज हम इस प्रोटेस्ट के लिए दे रहे हैं। सीधी बात करूँगा, आज का दिन सिर्फ गम का नहीं है, आज का दिन सवाल करने का दिन है। 8 शवाल वो दिन जिस दिन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मिसमार कर दिया गया विद द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सऊदी। यहाँ थे कौन, यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले थे, यहाँ बीबी फातिमा ज़हरा थी, यहाँ इमाम हसन इब्न अली थे, यहाँ इमाम जाफ़र सादिक थे, यहाँ इमाम बाकर थे, यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। उनकी कब्रों को गिरा दिया गया बिना किसी शर्म के। और हमारा ये पैगाम है यहाँ पे कि हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम पिछले 103 साल से ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब तक बीबी का रोज़ा नहीं तैयार होता हम तब तक इसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक मुसलमान होकर कितना ज़रूरी है जन्नतुल बकी हमारे लिए? 100% हक़ है हमारे लिए बनना,
اور ہم چاہیں گے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہماری نسلیں جنت البقیع کو دیکھیں، آباد اور شاد کریں، اور اپنی نظروں سے میں روزہ انشاءاللہ جلد سے جلد بنتے ہوئے دیکھوں، میری نسلیں جا کے وہاں زیارت کرنے جائیں، جیسے جیسے حج کریں، ساتھ میں ایک ان کا ارکان زیارت کا بھی ہو جنت البقیع میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے پہ، اور امام حسین کا غم ان سے شیئر کر کے بھی آئیں جو ہم آج تک اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ بیوی کی ہماری قبر ویران ہے، ہماری پہلی بیوی یعنی جن کے دیکھ کر ہم بڑے ہوئے، جن کا سن کے ہم بڑے ہوئے، ان کی بیوی ہماری قبر ویران میں پڑی ہوئی، دھوپ میں پڑی ہوئی، چھائے ہے کیا نہیں، بارش میں پڑی ہے، دھوپ میں پڑی ہے، اور ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم تمام شیعان علی کا دل تڑپتا ہے، روتا ہے، جس کے لیے تو ہم یہاں پہ آواز اٹھانے کے آئے کہ جنت البقیع کو دوبارہ بنایا جائے، لیکن وہاں کی حکومت نے توڑ دیا گیا۔ ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں لیکن ہماری بیوی کی قبر جو ہے دھوپ میں۔ دیکھیں جنت البقیع اصل میں ایک ہسٹریکل پلیس بھی ہے، ایک اسلامک پلیس کے ساتھ ہسٹریکل پلیس ہے، وہاں سے بہت ساری چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جن قبور پہ جایا کرتے تھے، خاص طور سے اس کے اندر جناب فاطمہ جہاں دفن ہے جنت البقیع میں، وہاں پہ بہت سارے اصحاب اور حضور کے جو جتنے بھی اصحابوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے خاندان کے کافی لوگ دفن ہیں۔ خالی سعودی حکومت نے ایک جنت البقیع کو نہیں توڑا، اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں ایک قبرستان ہے جنت معلیٰ، جہاں پر رسول خدا کے دادا کی قبر موجود ہے، اس تک کو توڑ دیا گیا۔ آپ خود جان سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں اگر دیکھا جائے تو اس کے پوروج، اس کے آئیڈیل، ان کی جو قبر ہوتی ہیں، اصل میں ان پہ اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے وہ پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اس سے تاریخ جڑی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام کے اندر جو اس کی امپورٹینس ہے کہ جنت البقیع کے اندر جو آپ عبادت کریں گے پروردگار اس کو سب سے بہترین عبادت مانے گا۔ وہاں نماز پڑھنا دوسری جگہوں پہ نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ہے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا دوسری جگہوں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے زیادہ اجر ہے۔ تو مذہبی لحاظ سے اور سانسکرتی حساب سے بھی دونوں جگہ بہت زیادہ امپورٹینس ہے، اور ان قبرستانوں کو ساتھ ساتھ میں سعودی حکومت نے اہل بیت کے ان نشانیوں کو بھی توڑا ہے جو قبریں نہیں تھیں، جیسے جائے ولادت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ رسول خدا پیدا ہوئے تھے، اس جگہ سے بہت ساری تاریخیں جڑی ہوئی تھیں، ان کو توڑ دیا گیا۔ ایک محراب جو مولا علی علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا محراب ہے اور گنبد ہے، وہ کوئی قبر نہیں تھی، صرف ایک نشانی تھی، اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ اصل میں یہ بغض اہل بیت سے بغض تھا، اہل بیت کا بغض اسلام کے نام پر اس طرح سے کیا گیا کیونکہ عام فہم مسلمان سمجھتا ہے کہ سعودی کے اندر مکہ اور مدینہ جیسی نایاب جگہیں موجود ہیں، اس لیے وہاں کا مسلمان جو کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ اصل میں انہوں نے اسلام کے نام پہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا اور ایک پچھمی نیتی کو وہاں اپنا کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا، اور آل سعود اصل میں کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ ایک ایسی لوبی ہے کہ جس لوبی کو وہابی لوبی کہا جاتا ہے، اور وہابی لوبی کو مسلمان خود پسند نہیں کرتا۔ آج کے ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی اس لوبی کو پسند نہیں کرتا، خود مسلمان ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اکثریت جو مسلمان ہیں وہ اہل سنت مسلمان ہیں، وہ خود جانتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کے اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے، لہٰذا یہ اس کام کے لیے کوئی بھی مسلمان سعودی حکومت سے ایگری نہیں کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جگہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ نے مولاناؤں کو دیکھا، آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، رو رہے ہیں لوگ، تڑپتے ہیں لوگ، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر لوگ تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے بھائی، ہماری ماں مر گئی بھائی، جو ہماری ماں مر جائے اس کی قبر ایسی پڑی رہے ہمارے لیے لعنت ہے، اور لعنت ان دیش والوں کے لیے جو مسلمان اپنی کنٹری بتاتے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں ان پہ لعنت آنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہمارے لیے رسول اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی آل ہیں، تو وہ بھی تو انہی کی بیٹی ہیں، تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف روضہ نبوی اتنا خوبصورت اور حسین بنا ہوا ہے اور دوسری طرف بی بی فاطمہ دھوپ میں ہے؟ تو میرے خیال سے تو وہ کسی بھی مسلمان کی غیرت میں شمار نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کی خواہش اور دعا یہی ہے کہ بی بی کا روضہ جلد از جلد تعمیر کیا جائے۔ دیکھیے ضرورت اس لیے ہے، اب دیکھیے ابھی آپ تو میڈیا سے ہیں اور آپ کور بھی کر رہے ہیں، ابھی وار چل رہی ہے، ایران اکیلا جنگ کر رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل سے جنگ چل رہی ہے، اور جتنے بھی یہ ممالک ہیں اسلامک ممالک ہیں، اس میں سعودی ہو دبئی ہو، یہ لوگ پوری طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اللہ والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، 1 لاکھ بچے مار دیے گئے غازہ میں، غازہ فلسطین میں 1 لاکھ بچے مار دیے گئے۔ کس نے مارے؟ اسرائیل نے مارے، امریکہ نے مارے۔
ان کی آواز خامنہ ای صاحب اٹھا رہے تھے, انہیں انہوں نے شہید کیا اور لگاتار حملے ایران پہ انہوں نے کیے. اب کیونکہ ایران نے جب حملہ شروع کیا, اور ایران ہی پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو آج یہ بتا رہا ہے کہ ہم ہی جو ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم ہی جو بچے مارے گئے وہاں پر ان کی آواز بن کے کھڑا ہے, اور آج اکیلا کھڑا ہے دیکھیے ایران. لیکن اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ ایک اکیلے ملک کو بھی یہ سارے ملک مل کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے. اسٹیٹ آف ہارموز ایران نے بند کر دیا, اس نے کہہ دیا امریکہ سے کوئی بھی جو ہے وہ شپ امریکہ کی فرینڈ کی نہیں جائے گی. اور باقی جو آپ نے سوال کیا اس کا, یہ مزار بننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پورے یہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کی جو ہے نا قربانی اتنی بڑی ہے اسلام کو بچانے میں. امام حسین نے کربلا میں قربانی دی, 72 اپنے جو اقربا تھے, اپنے دوست تھے, خود اپنے آپ کی شہادت دی. 6 مہینے کے بچہ حضرت علی اصغر ان کی شہادت دی. تو یہ سب اولاد ہیں جناب فاطمہ کی, تو ان کا مزار بننا اس لیے بھی ضروری ہے تمام مسلمانوں کے لیے, نہیں ایک شیعوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا مزار بنے تاکہ ایک میسج جائے. اور دیکھیں یہاں پر کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, یہاں سبھی جو اللہ کو ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں اور انسانیت کو ماننے والے ہیں, وہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ روزہ بنے وہاں پر. جنت البقیع اور جنت المعلا یہ دونوں اتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا, اور میں نے وہاں ابھی حال میں ہی حاضری دی, تو پھر مجھے آنکھیں اشک بار ہو گئی, دل رونے لگ گیا. بھیگی پلکوں سے ہم جنت البقیع میں گئے, اور وہاں ہم نے جو دیکھا اس سے میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا. میں نے وہاں پہ ایک تقریر کر دی سعودی اتھارٹیز کے سامنے. میں نے ببانگِ دہل وہاں کہا کہ اے سعودیوں, اور عربی میں کہا من الذی دہاکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے ایک ایسے دور میں جبکہ دنیا کی دوسری قومیں, بالخصوص ہمارے ہندوستان میں آپ آ کے دیکھیے, ان دیوی دیوتاؤں کی جنم بھومی کو اور ان دیوی دیوتاؤں کی پرانی پراچین کال کی چیزوں کو تلاش کر کے نکال رہی ہیں جو ہسٹری میں بھی نہیں ہے. آج ایک ایسے دور میں ان سعودیوں نے, وہابیوں نے, نجدیوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی قبر مبارک کو نون ہسٹری سے غائب کر دیا ہے. یہ بہت بڑا کرائم ہے, یہ ریلیجیس کرائم بھی ہے, یہ انٹلیکچوئل کرائم بھی ہے, یہ ہسٹوریکل کرائم بھی ہے. ایک ایسے دور میں آپ دیکھیے ہندوستان میں شری رام اور شری کرشن کی وہ چیزیں, جنم بھومی ہو یا جو بھی چیزیں ہوں, وہ تلاش کر کے نکالی گئیں. ایسے دور میں آپ دیکھیے سعودیوں نے جو کیا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد کے ساتھ, یہ دنیا کا سب سے شنی ترین, دنیا کا سب سے بڑا بلیٹنٹ ہیومن رائٹ وائلیشن. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ کی زندگی میں ان کی کیا ویلیو ہے؟ فاطمۃ بضعۃ منی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا, میرے دل کا ٹکڑا ہیں, ثمرۃ فؤادی, میرے دل کا پھل ہیں. اگر ہم فاطمہ کے نہ ہو سکے تو رسول کے نہ ہو سکیں گے. فاطمہ ہی بچائیں گی, فاطمہ ہی ہمیں سنبھالیں گی. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں؟ ہمارے لیے ہماری ماں سے بڑھ کر بی بی فاطمہ زہرا, کیونکہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ہماری ماں ہیں, ہماری ماؤں کی سردار ہیں وہ. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رول ایک دم اس طرح سے ہے جس طرح سے ہماری ماں کا ہماری زندگی میں رول ہے. ہم نے اپنی ماؤں کے زبان سے بس بی بی فاطمہ زہرا کا نام ہی سنا ہے. ہماری رول ماڈل ہیں, مطلب ہم زندگی کا ایک 10% بھی ان جیسا کر لیں تو شاید ہماری زندگیاں سنور جائیں گی. انہوں نے ہمیشہ ہمیں انسانیت کے راہ پر چلنے سے, آپ نے دیکھا کتنا درد احساس ان پہ رہا. ایک دروازہ جلا کر ان کو شہید کیا گیا. رسول خدا, جن کو یہ رسول خدا کہتے ہیں, بہت بڑی حیثیت ہے بھائی. وہ بھی ان کے اس بات کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, اور ان کو جلایا گیا, ان کے دروازے کو جلایا گیا, ان کی پسلیوں کو توڑا گیا. آج اس بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو جب نہیں مل پائی اور آج ان کو نہیں مل پا رہی, تو بتائیے کیا رہے گا. ہم اس چیز کے خلاف ہیں اور بہت جلد بیوی کا روزہ بننا چاہیے. سب سے بڑا رول ان کا یہی ہے کہ جو نگیٹو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ویمن کے لیے, کہ ویمن کو ہمیشہ دبا کے رکھا جاتا ہے, وہ ہمیں بی بی اپنے رتبے سے سکھا کے گئی ہیں کہ ایک عورت کا اسلام میں کیا رول ہے. کہ رسول اللہ کی آل جو چلی ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی ہے, وہ کسی بیٹے سے نہیں چلی بلکہ بیٹی سے چلی ہے. تو بی بی ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول رکھتی ہیں ہر ایک مسلمان کی,
ہر ایک اچھے مومن کے لیے. دیکھیے ان کے میں تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ان کے بارے میں مطلب وضو کر کے ان کا نام لینا چاہیے. ان کا اتنا بڑا احترام ہے, وہ کائنات کی بیوی ہیں, وہ رسول اللہ. ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ جب جناب فاطمہ آتی تھیں گھر میں تو رسول اللہ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ان کا احترام ہے. اور انہی کی جو میں آپ کو یہ بتاؤں, شیعہ جو ہے نا, شیعہ میں سیدھا ڈیفینیشن شیعہ کی زیادہ نہیں ہے, یہ انہی کی دعا ہے. کیونکہ کربلا کے میدان سے پہلے رسول اللہ نے یہ شہادت جو تھی نا کربلا کی, وہ جناب فاطمہ کو بتائی تھی کہ بیٹا ایسے ایسے تمہارا بیٹا حسین اس طریقے سے کربلا میں مارا جائے گا اور سب شہید ہو جائیں گے. تو جناب فاطمہ نے ایک سوال پوچھا تھا اپنے بابا سے کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون, جب آپ نہیں ہوں گے, میں نہیں ہوں گا, کوئی نہیں ہوگا, تو روئے گا کون اس پہ؟ تو تب رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ تیرے بزرگوں پہ روئیں گے, جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے, اور جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. تو یہ وہی قوم ہے. جہاں پہ فاطمہ الزہرا بیوی وہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ حق کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے, ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس کے لیے ہی جیسے کہ جہاں فاطمہ الزہرا بیوی نے اپنے شوہر مولا علی کے لیے, حق کے لیے وہ دربار میں گئی تھی, خلیفہ کے دربار میں گئی تھی اور کہا ان کے لیے آواز اٹھائی تھی. اور بلکہ دوسرے کے گھر پہ بھی جا کے کہا تھا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ علی کون ہے. تو یہ بیوی وہ ہے کہ جو ہمیں درس دیتی کہ حق کے لیے آواز اٹھائی جائے. تو یہ جو ڈیمولشمنٹ ہوئی ہے جنت البقیع کی, اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سٹیپ لینا چاہیے؟ ہم یہ سٹیپ نہیں لے سکتے, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے ہم 100% 200% کریں گے, کیونکہ ہماری ماں کا روزہ تبدیل ہوگا, ہماری بیوی کا روزہ تبدیل ہوگا, اور اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, ہم جان بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے. دیکھو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اصل میں مسلمانوں کا جو ایک مرکز ہے مکہ مدینہ میں خود حرم رسول مسلمانوں کا ایک مرکز ہے, اسی کے ساتھ جنت البقیع جڑی ہوئی ہے. یہ ڈیمولیشن میرے خیال سے اس لیے کی گئی ہے جس سے لوگ اہل بیت سے دور رہیں, کیونکہ تعلیم اہل بیت جو ہے وہ جبر جبریت اور ظلم سے دور کرتا ہے, اور سعودی حکومت ایک ظلم کے اوپر ڈھانچے پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر جنت البقیع ہوتا تو وہاں معلوم ہوتا کہ جناب فاطمہ کی شہادت کیوں ہوئی ہے, تو اس میں ایک بہت بڑی تاریخ نکل کے آتی کہ وہ ایک ظالم کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. اس چیز سے انسپائر ہو کے بہت سارے لوگ تھے کہ جو سعودی حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے, تو انہوں نے ان چیزوں کو مٹایا گیا جہاں سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا. ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے نا تو ہم اپنی جان دے دیتے, اگر ہم اس جگہ پہ ہوتے ہم اپنی جان دے دیتے, لیکن ہم روزے کے آگے کھڑے ہوتے, چاہے کچھ بھی ہمارا انتظام ہوتا سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. میں کیا آپ کو بتاؤں کہ جس بیوی نے اس قوم کو اٹھانے کے لیے, جس بیوی نے اسلام کو بچانے کے لیے, جس بیوی نے اس پریوار کے سبھی نے شہادت دی, آج ان کی قبر ایسی پڑی. میں آپ کے چینل سے بار بار ان کو لعنت تو دے رہا ہوں نا, میں لعنت بھیج رہا ہوں ایسے ان مسلمانوں پر جو اس بیوی کی ایک قبر بنانے کے لیے پیچھے ہٹے پڑے. میں تو کہہ رہا ہوں شرم آنی چاہیے, ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے. ایک یزید اس ٹائم کا تھا اور ایک یزید اس ٹائم کے وہاں پر بیٹھے جو بیوی کے روزے کو تعمیل نہیں ہونے تھے. دیکھ کر آج تک گئے نہیں ہیں, لیکن ہاں ویڈیوز میں دیکھ کر صرف رونا ہی آتا ہے کہ کس طریقے سے بیوی کے لال امام حسین, مولا عباس, مشکل کشا کا روضہ اتنا خوبصورت ہے کہ جاؤ تو صرف دل کرتا ہے کہ دیکھتے رہو. تو کیسے ان کو گوارا ہوتا ہوگا کہ آج بھی ان کی ماں دھوپ میں ہے. تو اسی چیز کے لیے ہم لوگوں کی دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد تعمیر کیا جائے. دیکھیے میں جب گیا تھا تو میرے ساتھ رمضان کا ٹائم تھا, روزہ تھا میرا, تو ظہر کے بعد جنت البقیع کھلتی ہے, تو میں گیا تو میرے ساتھ میں ایک ہمارے بھائی کھڑے تھے, ہم دونوں آنکھوں میں آنسو تھے, کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے, قبر کی طرف دیکھ رہے تھے اور اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے پروردگار یہ قبر جلدی سے بنے. مطلب یہ قبر رسول کی ایک لوتی بیٹی کی قبر بے سایہ پڑی ہوئی ہے, اس سے بڑا مطلب ایک زخم تھا ہمارے دل پہ, لیکن انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. یہ دیکھ کر کے ہمیں حسینیت, حقانیت اور مولائیت کا جذبہ اور بھی زیادہ تازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ظالموں نے جو ظلم کیا اس کو چھپانے کی پوری کوششیں کی, منظم سسٹمیٹک, کہ ان کی نسل کو تو ختم کیا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی قبروں کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی ایسا کرائم کیا کہ انہوں نے اس کو چھپانے کی, دبانے کی پوری کوشش کی. اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے یہ ڈیمولیشن, یہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے.
یہ جو ڈیمولشمنٹ ہوئی ہے مسلمان قوم کو کیسے ایک جٹ ہو کر اس پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی راہ میں قدم ہموار کرے، راستے ہموار کرے. اسی میں سے ایک قدم یہ ہے جنت البقیع. دیکھیں سعودی حکومت، جب سعودی حکومت نے یہ مزارات گرائے ہیں اس وقت کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو اہل سنت مسلمان شیعہ مسلمانوں کے ساتھ میں احتجاج میں شامل تھے. اور جہاں تک آپ دیکھیں گے تاریخ میں کہ وہ لوگ جنت المعلا اور جنت البقیع کو انہدام کرنے کے بعد، ڈیمولش کرنے کے بعد وہ روضہ رسول کی طرف بڑھنا چاہتے تھے. اس وقت سارے مسلمان ایک جٹ ہوئے، انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جس سے ان کے قدم رکے. میں آج بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو یہ سوچ کے ایک جٹ ہونا چاہیے کہ جو رسول اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتا اس کی زندگی میں کہ 40 روز تک مسلسل اس کے دروازے پہ جا کر سلام کرتا ہو اور جناب فاطمہ کو اپنی جگر کا ٹکڑا کہتا ہو، یعنی کہ پارہ جگر کہتا ہو اور رسالت کا حصہ کہتا ہو، تو اب یہ مانیے کہ وہ بھی نبی کی سنت ہے. جب رسول خدا زندگی میں جناب فاطمہ کے دروازے پر مسلسل جاتے تھے تو آج سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اگر وہ مدینہ جائیں، مکہ جائیں تو ان پہ فرض بنتا ہے کہ جنت البقیع بھی جائیں اور جناب فاطمہ زہرا اور ان کے بیٹوں کی قبروں پر جائیں. اور آپ یہ مظلومی دیکھیے کہ مسلمانوں کی مظلومی ہے کہ وہ جنت البقیع کی قبر جو ٹوٹ چکی ہیں اس پر آواز کیا بلند کریں، بلکہ وہاں کی حکومت جنت البقیع کی ٹوٹی قبر کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. سب کو ایک جٹ ہونا چاہیے، اسلام کے لیے سب کو ایک جٹ ہونا چاہیے. اور جو یہودی ہیں، فرقے کافر لوگ ہیں، وہ تو ایک نہیں ہوں گے. وہ تو یہ چاہتے ہیں اسلام کو ختم کریں، لیکن اسلام ختم نہیں ہونے کا. جی بالکل. اور یہاں پر بھی شیعہ سنی دونوں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ پروٹیسٹ شیعوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور مسلمان میں ہر قوم آتی ہے، ہر فرقہ آتا ہے. تو ہم کر سکتے ہیں، ہماری وہی کوشش رہتی ہے کہ ہم ہر وہ چیز کر سکیں جس سے جلد از جلد سعودی گورنمنٹ یہ سٹیپ اٹھائے اور بی بی فاطمہ زہرا کا جنت البقیع جلد سے جلد دوبارہ ریبلڈ کیا جائے. بالکل اٹھانی چاہیے اور اٹھا رہے ہیں لوگ. دیکھیے ایران نے جو قربانی خامنہ ای صاحب نے دی ہے نا، وہ قربانی ویسٹ نہیں گئی. آپ دیکھیے جو شیعہ سنی کا ڈیفرنس تھا نا وہ ختم ہو گیا. اب ہر آدمی ایک پلیٹ فارم پہ ہے. انہوں نے مان لیا کہ ایک ہی ملک ہے ایران اور یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں ایرانی. دیکھیے بابر احمدیو کا، آپ تو میڈیا سے ہیں، بابر احمدیو نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے، ان سے پوچھا گیا، 4 جرنلسٹ پوچھ رہے تھے بابر احمدیو سے کہ ایران ہار کیوں نہیں رہا، تو انہوں نے کہا ہار بھی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، یہ فاطمہ کے ماننے والے ہیں، یہ رسول اللہ کی اصلی آل ہے، یہ ہار ہی نہیں سکتی. تو ایران ہی جو ہے جناب فاطمہ کی آل ہے اور رسول اللہ کی اصلی جو خاندان سے تعلق رکھنے والے ایرانی ہی ہیں، یہ کبھی نہیں ہار سکتے اور سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اور اب آپ دیکھیے، آپ تو ٹریول بھی کر رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سب لوگ یہ سمجھ گئے کہ جتنے یہ 56 ممالک ہیں یہ سب غلامی کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی. ایک ملک ہے جس نے قربانیاں دے دے کے، آپ کو پتہ ہے پورے رمضان لاشیں اٹھائی ہیں ایران نے. خامنہ ای صاحب سحری کر کے گھر سے نکلے تھے اور انہیں شہید کیا گیا، ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا اور کتنے لیڈرز مار دیے. لیکن ابھی بھی آج دیکھیے پوری طاقت سے لڑ رہے ہیں اور یہ جناب فاطمہ کی اولاد ہی ہیں. بالکل. آپ دیکھیے نا کہ سنی بھائی جو ہے وہ بھی رسول خدا کو مانتے ہیں. تو میں انہی سے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ رسول خدا کو مانتے ہیں، اس کی بیٹی کو نہیں مان رہے. آپ امام حسین کو نہیں مان رہے، امام حسن کو نہیں مان رہے، حضرت علی کو نہیں مان رہے، لیکن رسول خدا کو مان رہے ہیں. اللہ کو ماننے، اللہ نے کیا سکھایا قرآن کے اندر کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. تو میں انہی مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج ظلم کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ آج سعودی عرب جو حکومت دکھانا چاہ رہا ہے، آج آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں. ان دونوں پٹھوؤں نے اپنے آپ کو امریکہ کے اندر سرنڈر کر رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے ٹیررسٹ کے خلاف، آتنکواد کے خلاف لکھا. آتنکواد کا پیسہ ان کو دیا جاتا ہے، امریکہ پیسہ دے رہا ہے، اس لیے سعود کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی ساؤتھ کو ان کو دیا جا رہا ہے کہ آپ ایران پر حملہ کریے. سعودی عرب اتنا گر چکا، اتنی شرم نہیں آ رہی سعودی عرب کو. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے، مولانا علامہ اقبال نے کہا تھا حرم کی پاسبانی. آج ہم بیت المقدس کی لڑائی لڑ رہے ہیں فلسطین میں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حرم کی لڑائی لڑنی پڑے گی، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو ہمارا حرم جو ہے وہ وہابیوں کے قبضے میں ہے، نجدیوں کے قبضے میں ہے. جو سعودی جو یہودیوں سے بھی زیادہ اسلام کے در پردہ دشمن ہیں، اسلام کے جو دانا دشمن ہیں، ان سے زیادہ یہ والے جو اندرونی جو دیمک کی طرح اسلام کو چاٹ رہے ہیں. تو حرم کی پاسبانی کے لیے تمام سنیوں کو، شیعوں کو بنام اسلام، بنام
محبت بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو جانا چاہیے۔ ظالم کے لیے ایک میسج، ظالم تم برباد ہوگے، تم نیست و نابود ہوگے، انشاءاللہ امام مہدی کا ظہور جلد ہونے والا ہے اور تمہاری موت لکھی ہوئی۔ ظالموں تمہاری اب تم اپنی خبر لو، تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ اس سال مولا علی کی ولادت 2 بار آ رہی ہے، جان لو کون آ رہا ہے۔ امام مہدی کوئی اور نہیں، مولا علی ہیں، ذوالفقار صاحب ذوالفقار خود آ رہے ہیں، اور 11 کے 11 اماموں کی طاقت و شجاعت اور ان کی عظمت ایک ساتھ روحانیت مل کر کے امام مہدی میں آ رہی ہے۔ ظالموں اب تمہارے لیے کہیں بھی کوئی دنیا میں جگہ نہیں بچی ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہی پہنچانا چاہوں گی کہ دشمن کتنا بھی قوی ہو جائے، کتنا بھی مضبوط ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن اگر وہ حق کے ساتھ نہیں ہے، اپنے خدا کو بھول گیا ہے، تو کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ہمیشہ برباد رہے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اس کو کوئی بھی پوچھا نہیں جائے گا، اور آخرکار وہ ذلیل ہو کر رہے گا، چاہے وہ مرنے کے بعد ذلیل ہو یا پہلے ذلیل ہو، لیکن وہ ذلیل ہی ہو کر رہے گا۔ تو جو آج کا پروٹیسٹ ہے، آپ کو لگا یہاں پہ بس شیعہ لوگ آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہاں پہ صرف شیعہ نہیں، یہاں پہ ہمارے سنی بھائی بھی کھڑے ہیں، یہاں پہ ہمارے ہندو بھائی بھی کھڑے ہیں، یہاں پہ سارے ریلیجن کے لوگ کھڑے ہوئے آ کے، اور سب سوال کر رہے ہیں کہ آخر بی بی کا روزہ کیوں توڑا گیا، کیا ریزن تھا، کیوں نبی کی بیٹی کا روزہ کیوں توڑا گیا۔ تو یہ تھے شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر اپنے تہذیب اور اپنے مذہب کے لیے آواز اٹھائی۔ اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی آواز کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارا ویڈیو لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں، ہر ایک تک پہنچائیں، اور چینل پہ نئے آئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ تو آئے مل کر اپنے عظیم مقامات کی حفاظت کریں اور ایک دوسرے کی طاقت بنیں۔ شکریہ۔